حضرت داؤد علیہ السلام کا محل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ اور مستند ترین اسلامی معلومات پر مبنی ایک اور ویڈیو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز دوستو، اس سے قبل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی زندگی کے مختلف حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تاریخی محل کے متعلق کچھ مستند ترین معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ محل جو آج کے دور میں بھی باقاعدہ دلچسپی کا حامل ہے، داؤد علیہ السلام کی قبر کے بالکل نزدیک واقع ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس محل کی تاریخ، اہمیت اور بنیادی حقائق پر بات کریں گے۔ ہم اس محل کے آس پاس موجود کچھ اہم ترین مقامات سے بھی پردہ اٹھائیں گے جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ اس محل کے قریبی مقامات کیا ہیں؟ داؤد علیہ السلام کی قبر کے علاوہ اس محل میں کیا دیگر قبور موجود ہیں؟ مزید یہ کہ اس محل کی ترمیم اور بحالی کے حالیہ حالات کیا ہیں؟ یہ سب اور اس محل سے جڑے بہت سے اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیں اس محل کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے اہم پیغمبروں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پرکشش آواز کے مالک تھے اور خدا نے انہیں ذرہ سازی کا فن بھی عطا کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مقام قضاوت پر بھی فائز تھے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور نازل فرمائی۔ جناب داؤد یہودا بن یعقوب کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام چھوٹے قد، سبزہ روح اور ہلکے پھلکے بالوں کے مالک تھے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو معجزات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا کی تسبیح پڑھتے تھے۔ البتہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کے بارے میں مختلف توجیہیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں مختلف احادیث نقل ہوئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزے کی تعریف کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 1860 میں جرمنی کا مشہور فلسفی گزرا ہے۔ اس کا قول ہے کہ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے اس کا مذاق اڑتا ہے، دوم اس کی شدید مخالفت ہوتی ہے، سوم آخر میں اسے بطور ثبوت قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ قول ان مرد و زن پر پورا اترتا ہے جو پہلے مذہبی کتب کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی انہونی انہیں خدائے تعالیٰ پر ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ 10ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ فلسطین میں آباد فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ فلسطین فوج کے کمانڈر کا نام جالوت تھا۔ یہ 6 سے 9 فٹ بلند دیو ہیکل انسان تھا۔ فلسطین اس کی ہیبت و دبدبے کے باعث دیگر اقوام پر بھاری پڑتے۔ اس زمانے میں طالوت بنی اسرائیل کے قائد تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے جالوت کو قتل کیا وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ایک نوجوان گڈریے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے جالوت کو قتل کر دیا اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ قرار پائے۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ آیت نمبر 247 تا 252 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ بائبل کی کتاب سیموئیل میں بھی اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ بائبل کی روح سے حضرت داؤد اور طالوت کی تاریخی جنگ شعرایم نامی قصبے میں ہوئی تھی۔ اصل بات جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اسرائیل سے خبر آئی ہے کہ عبرانی یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ نے نہ صرف شعرایم دریافت کر لیا ہے بلکہ وہاں ایک ایسا محل بھی ڈھونڈ نکالا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام مقیم رہے تھے۔ شعرایم بیت المقدس سے سمت جنوب مغرب میں 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ واضح ہے کہ یہ آثار قدیمہ 2007 میں دریافت ہوئے تھے، مگر پچھلے 7 برس کی تحقیق سے اب آ کر یہ حقیقت کھلی ہے کہ یہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں شعرایم کا مطلب ہے 2 دروازے۔ ماہرین نے پہاڑی پر بنی اس قدیم انسانی بستی کی کھدائی سے دریافت کیا ہے کہ اس کے ارد گرد 2 دروازوں والی دیوار موجود تھی۔ بستی کے وسط میں 1000 مربع میٹر پر محل بنا ہوا تھا۔ یہ شہر 1020 قبل مسیح میں آباد ہوا اور 980 قبل مسیح میں اجڑ گیا، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 1040 قبل مسیح تا 970 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 7 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر یہ دریافت ہوا کہ یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا محل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل تاریخی کتب میں بھی بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں تھی۔ تاہم ماہرین کی اس دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دکھایا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ محل حضرت داؤد علیہ السلام کے مقبرے کے بالکل قریب واقع ہے اور اس کے بالکل عقب میں باب الرحمہ ہے۔ یہ باب داؤد علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے اور اسے قلعہ داؤد سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی باب الجندی ہے، یہ بھی داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ داؤد علیہ السلام کی قبر کے علاوہ اس محل میں دیگر قبور بھی موجود ہیں، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی رضا کی
قبریں مبارک موجود ہیں۔ اس محل کی بحالی کے لیے آخری بار جنوری 2021 میں کام شروع ہوا تھا، جس کے لیے کل $2.4 کروڑ کی لاگت آئی تھی۔ مزید برآں پاکستان کے کچھ مخیر حضرات نے اس محل کو بحال کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ 2009 میں حکومت پاکستان نے اس محل کی بحالی کے لیے 20 ارب روپے کے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ معزز دوستو، ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، جس میں ہمارے لیے ایک اہم ترین سبق بھی موجود ہے۔ وہ پیغام اور سبق یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا کہ ہزاروں مربع میٹر پر پھیلا اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس محل کی دریافت کے بعد میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس محل کی ایک ایک تصویر ان تمام راجوں مہاراجوں کے محلوں میں بھی نصب کر دینی چاہیے جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور بڑی خواہشات لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تلخ حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ فلک بوس عمارتیں، یہ مہنگے ترین محل اور بنگلے ایک دن مٹی کا ڈھیر بننے والے ہیں اور بالآخر اس کائنات میں صرف خالق کائنات کی ذات باقی رہے گی۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس فنا ہو جانے والی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی ناختم ہونے والی دنیا کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔